السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیسن انفارمیشن فار پبلک۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب دوست میرے ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم اور فضل کرے۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کنٹمنیٹڈ فوڈ اور کنٹمنیٹڈ واٹر کی صورت میں جو کہ اچھا پانی، جو کہ شفاف پانی، صحت کے لیے بہتر پانی جو مناسب ہمیں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان میں میدے کے، اس حوالے سے آپ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا میدے کا علاج کیسے کریں۔ میدے کو کون سی ادویات، کون سی چیزوں سے ہم نے بچانا ہے جس کی وجہ سے ہمارا میدا جو ہے وہ بہترین، صحت مند اور ہم بھی صحت مند۔ دیکھیں ہمارا میدا بہتر ہوگا تو ہم بھی انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ نمبر 2، بات اس طرح ہے کچھ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 80% تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں وہ میدے کے امراض میں مبتلا ہیں، جس میں میدے میں گیس، تیزابیت، جلن، السر، یہ ایک عام بیماری سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، جو کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں کافی کامیابی ہوئے اور کافی کوشش بھی کریں، لیکن یہ جو سلسلہ یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آج ہم بات کریں گے یہ کون سی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو میدا ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارا جو پانی ہے، کیونکہ میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور فیصل آباد کا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا بہت ایشو ہے۔ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر کام کرنے یا یہاں سے پہلے رہائش پذیر ہیں، ان کو میدے کے کافی مسائل کا سامنا ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے شہر سے آتا ہے یہاں پر کام کرنے یا کوئی جاب کے سلسلے میں، تو ان کو میدے کا ایشو موسٹلی لوگوں کو ہے، تقریباً 80 to 90% لوگوں کو جو میدے کے ایشو ہوتی ہیں، میدے میں گیس، تیزابیت، جلن، موشن، واٹس ایور، ایچ پیلوری بیکٹیریا، یہ کامن ایک بیماری سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم اگر اوورآل بات کریں تو ہمیں کون سی چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارے معدے جو ہے وہ صحت مند اور تندرست ہو سکیں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی ہم گھر کا کھانا چھوڑ کر بازار کا کھانا کھائیں گے، ہوٹل کا کھانا کھائیں گے، تب ہمیں یہ مسائل سامنے آئیں گے، یہ مسائل جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی جاتے ہیں کسی بھی ہوٹلز میں، کسی بھی باہر کسی فنکشن میں جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جب ہم کسی بازار میں جاتے ہیں یا جاب کے سلسلے میں یا آفس میں، ہم کھانا باہر سے منگواتے ہیں۔ باہر سے کھانا جو ہوتا ہے وہ زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپائسی ہوتا ہے، چٹپٹا ہوتا ہے، اس میں مسالے جات اور جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے میدے کی ایسیڈیٹی اس سے بڑھ جاتی ہے۔ جب میدے کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تب میدے کے مسائل شروع ہو جائیں گے ہمیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، باہر سے کھانا کھانا ہے، جتنے بھی کھانا کھاتے ہیں اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ہوٹلنگ ہم نے کم کرنی ہے، گھر کی سادہ سبزی اور ابال ہوئی سبزی استعمال کرنی ہے، اور اچھا جو ہے وہ آئل استعمال کرنا ہے جس سے ہمارے میدے جو ہے وہ بہتر اور صحت مند ہو سکیں۔ اس کے بعد یہ تھی تھوڑی سی گائیڈ لائن کہ میدے کو کیسے بہتر رکھ سکیں گے۔ یہ چٹپٹی چیزیں جیسے برگر، شاورما، پیزا، بیکری آئٹم اور تلی ہوئی نامناسب گھی سے تلی ہوئی جتنی بھی آئٹم تیار کی گئی ہیں، پروسیسز آئٹم جتنے بھی ہیں جس پر پروسیس کیا گیا ہو، وہ آئٹمیں سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی، تبھی ہم کچھ میدے کے لحاظ سے بہتری کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری آج کا ٹاپک تھا کہ ہم جو ہے میدے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ پرہیز میں نے آپ کو بتا دیا، اب آتے ہیں علاج کی طرف سے۔ علاج کی طرف سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ بلا تڑک کیپسول استعمال کر رہے ہیں، رائزک اومیگا، نوواٹیف، ٹیم 20، ایسو، ڈیکسٹراپ، ڈیکسی، وہ مختلف قسم کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں میدے کے کیپسول۔ تو اس میں جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو سب سے سستا کیپسول ہے میدے کے لیے، جن کی قیمت آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، صرف 3 روپے قیمت ہے۔ اس کیپسول کی کیا قیمت ہے؟ صرف 3 روپے۔ اس میں بھی سالٹ اومیپرازول ہی ہے، جیسے کہ رائزک کا، اومیگا کا ہے اور ٹیف 20 کا ہے، اور واٹسر بہت سے کیپسول ہیں، اس کا سالٹی اومیپرازول ہے۔ اور جو 3 روپے کا کیپسول میں آج آپ کو دکھاؤں گا اس کا بھی قیمت جو ہے وہ صرف 3 روپے ہے۔ اس کا نام ہے ہیلر کیپسول، جو پلس فارما نے بنایا ہے۔ کمپنی تھوڑا سا نارمل ہے لیکن افیکٹو ہے، میں نے کافی لوگوں کو استعمال کرا ہے لیکن کافی بہتر رزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ کیپسول میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ کیپسول ہیلر کیپسول ہے،
جو کہ ایزیلی آپ کو مارکیٹ میں جو ہے وہ اویلیبل ہوگا، کسی بھی فارمیسی یا میڈیکل اسٹور پر آپ کو ایزیلی جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ کیپسول آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے سے دانے دانے اس میں فیل ہو رہے ہیں، تو یہ کیپسول جو ہے ایزیلی آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور یا فارمیسی پر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگا۔ یہ کیپسول اگر آپ کے معدے میں جلن، تیزابیت، گیس رہتی ہے، وامٹنگ شکایت رہتی ہے، بھوک نہیں لگتی، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف 7 دن تک۔ صبح اس کا استعمال کا طریقہ بتا دوں، روزانہ صبح آپ نے ناشتے سے پہلے 1 کیپسول کھانا ہے۔ اگر آپ 1 کیپسول روزانہ ناشتے سے پہلے کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا معدہ جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پرہیز پر زیادہ توجہ دینی ہے، باہر سے کھانے بالکل چھوڑنی ہے، کولڈ ڈرنکس بالکل چھوڑ دینی ہے، اسپائسی پروسیسز آئٹم بالکل چھوڑنی ہے، تازہ سبزیاں، پھل اور گھر کی بنی ہوئی روٹی کھانی ہے، تب آپ انشاءاللہ بہتر سے صحت مند ہو سکیں گے۔ اگر آپ کو جو ہے اس طرح کا سامنا ہو، گیس رہتی ہو، قبض کی شکایت، اور دوسرا آپ کہہ لیں کہ جلن ہو، گلے میں بھی جلن ہوتی ہے، گیس زیادہ معدہ سخت رہتا ہو، تب اس صورت میں یہ ہیلر کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 20 mg میں اویلیبل ہوتا ہے، یہ آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور یا فارمیسی پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا۔ 30 روپے کا ایک پیک ہوتا ہے، روزانہ آپ نے صبح ناشتے سے پہلے جو ہے 1 کیپسول کھانا ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 کیپسول کھائیں گے ناشتے سے پہلے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے، اور مستقل علاج ان کا یہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو تھی ہیلر کیپسول کے حوالے سے، اور تھوڑا بہت آپ کو انٹروڈکشن دیا کہ آپ کو معدے کو کیسے صحت مند اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ معدے کا کوئی مسائل نہیں بنے گا۔ جب بھی معدے کا مسائل شروع ہوتے ہیں تو ہماری پوری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ہمارا پورا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر کا رول ہو جاتا ہے، لیور کا کافی رول ہوتا ہے، ہمارے پینکریاز کا کافی رول ہوتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے معدے کو بہتر کرنا ہے نیچرل طریقے سے، نہ کہ میڈیسن سے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری پسند آئی ہے تو آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، اور فیس بک پروفائل پہ میرا یوٹیوب کا لنک بھی لگا ہوا ہے، کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو میرے لنک کو فالو کریں، اور مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ٹپس اور سستی دوائی جو ہے، سستی میڈیسن جو ایزیلی آپ کو مل بھی جائے اور آپ کے پیسے بھی کم لگیں، اس طرح کی انفارمیشن ٹپس جو ہے میڈیکل کے حوالے سے آپ کو ملتی رہیں۔ آپ نے مجھے اجازت، کسی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔